تو CNN جو امریکی چینل ہے اس میں تو انہوں نے کوئی امریکی سازش کی بات نہیں کی. اگر آپ میں ہمت تھی اور اگر سازش سچ تھی تو CNN کو بتاتے کہ تمہارا ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے. وہاں پر تو آپ نے انتہائی امبیرسنگ طریقے سے سر لٹکا کے یہ کہا کہ جو بائیڈن میرے ساتھ انگیج نہیں کر رہی تھی. اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور بتا دیا کہ اصل غصہ مجھے یہ ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مجھے اس نے فون نہیں کیا, اس نے میرے ساتھ انگیج نہیں کیا. سازش کا ذکر تو وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا. تو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ نے ایک اور بیانیہ رکھا ہوا ہے, اور امریکی چینل کو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں. تو کیا یہ تضاد پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ سب نظر آ رہا ہے. آپ یہ مانیں, آپ CNN کو کل کہہ رہے تھے کہ میری پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اتنی اوقات دنیا نہیں سمجھتی تھی کہ دنیا مجھے منہ لگاتی یا مجھے فون کرتی. صرف CNN نہیں, صرف امریکہ نہیں, آپ کو کسی ملک نے منہ نہیں لگایا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ جعلی وزیر اعظم ہیں. ان کو پتا تھا کہ آپ کی حیثیت چاہے آپ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو ایک بلی کی نہیں ہے. آپ نے تو جب جو فارن پالیسی کا آپ نے جو شیرازہ بکھیرا پاکستان کی, ایک ملک میں جاتے تھے تو دوسرے ملک کی چگلی کر کے آتے تھے. بطور پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جاتے تھے تو کسی اور ملک کی چگلی کر کے آتے تھے. تو آپ نے تو اپنی بے وقوفیوں سے, اپنی نادانیوں سے آپ نے پاکستان کے دوستوں کو دشمنوں کی صف میں دھکیل دیا. کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی پاکستان میں کہ وہ آپ کی جھوٹی جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں, جو جھوٹا آپ ڈرامے کر رہے ہیں, کہ وہ آپ کے اس ایندھن کا حصہ بنے. اور کون سی آزادی بھائی؟ کیا آپ نے کرسی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے یا آپ نے فرا گوگی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے؟ قوم کو بتایا جائے نا کون سی آزادی. اور اس کے اوپر سے آپ اداروں کو دھمکا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اداروں پہ پریشر ڈالیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنی جب حکومت تھی تو کہا کہ جو ہمارے چیف ہیں ان سے زیادہ نیوٹرل میں نے چیف نہیں دیکھا. پھر جب کرسی کھسکی تو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں, اور کل کہا کہ فوج نیوٹرل رہے. ECP کا چیئرمین آپ نے خود لگایا, اس کی تعریف میں دن رات کے کلابے ملائے. جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ECP کے چیف کے پاس آپ کی فارن فنڈنگ کے irrefutable ایویڈنس آ گئے تو آپ نے ECP کے چیف کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. آپ نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی, آپ نے ان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کر دی. اور ابھی جب ECP کا ڈیسیجن آیا اور انہوں نے 25 ممبرز کو ڈی سیٹ کیا, اس دن ECP کی پھر سے تعریفیں اور شکریہ ادا کرنے لگے. اور آج پھر ECP کو کہا کہ ECP کا جو چیئرمین ہے وہ غلام بنا ہوا ہے. پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں, اسی لیے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی, مریم کو بھی سزا ہو گئی. اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں. جب آپ نے آئین توڑا, قانون توڑا, اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندا اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی ڈیسیجن دیا, 12 بجے عدالت کھلی اور آپ کو آئین شکنی سے روکا گیا, تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبنی کیمپین چلائی آپ نے عدالت کے خلاف. اور پھر جب عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا شہباز شریف صاحب کے خلاف تو اس دن سے آپ عدالت عظمیٰ کی تعریفیں شروع کر رہے ہیں. تو میں عدالتوں کو بھی یہ بہت ادب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں, عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. قوم کے حق میں فیصلے کریں, ملک کے حق میں فیصلے کریں. سوشل میڈیا کو مت دیکھیں, میڈیا کو مت دیکھیں, اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نیوٹرل ہے,
نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیوٹرل کہنے کی اجازت نہیں دیتا، ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر اب نیوٹرل ہو جائیں، ای سی پی اچھا ہے، ای سی پی برا ہے، عدالتیں اچھی ہیں، عدالتیں بری ہیں. یہ سب ایک ہی آدمی کے سٹیٹمنٹس ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ. کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی آدمی آتا تو پاگل خانے کی وین خود ہی آ کے اس کو گھر سے لے جاتی. اور یہ آدمی 22 کروڑ کی مالک بنا رہا ہے 4 سال. امیجن اس قسم کے آدمی کے حوالے یہ ملک اور قوم تھی، تبھی اس ملک کا یہ حال ہوا ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے میں نے چہرے پہچان لیے ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مریم نواز کو یہ کہتا ہے، وہ نواز شریف کو یہ کہتا ہے، وہ شہباز شریف کو یہ کہتا ہے؟ ہمارے چہرے تو اس کے دل پر لکھے ہوئے ہیں، اس کے دماغ پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہمارے چہروں کی وجہ سے. ہمیں وہ 10-12 سال سے اچھے سے جانتا ہے. تو یہ دھمکی وہ ہمیں نہیں دے رہا، یہ دھمکی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے. اور یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ حمزہ شہباز تو چیف منسٹر ہے نہیں، تو حمزہ شہباز کیسے فیصلہ کر رہا ہے؟ حمزہ شہباز اگر چیف منسٹر نہیں ہے تو کیا عثمان بزدار چیف منسٹر ہے؟ کیا فرح گوگی چیف منسٹر ہے؟ یا اس کا ہسبینڈ، کیا نام ہے اس کے ہسبینڈ کا؟ جی عاصم نوید گجر صاحب، احسن نوید گجر صاحب پنجاب کے مالک ہیں. ہمیں بتا دیا جائے کہ کون ہے چیف منسٹر. حمزہ شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، جس کو پنجاب کے عوام کے نمائندوں نے چنا ہے. اور ہمیں تو ابھی بہت حساب کتاب باقی ہیں. پنجاب کیا مفت کا آیا ہوا ہے کہ پہلے اس کو بزدار کے ذریعے خراب کیا، پھر فرح گوگی کے ذریعے لوٹا، اور سارا مال جو ہے وہ بیگز بھر بھر کے اہلیہ محترمہ جو بنی گالا میں بیٹھی ان کو جاتا رہا. پنجاب کو لوٹ کے یہ کھا گئے. پنجاب کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا انہوں نے، کھنڈر بنا دیا انہوں نے. سب سڑکیں ٹوٹ گئیں. اب میں جلسے کے لیے جا رہی ہوں تو میں جو 2017-18 میں جلسے کرتی تھی، میں نے دیکھا پنجاب کی ہر سڑک اچھی تھی، ہر چیز وہاں پہ، ہر سہولت موجود تھی. اب مجھے لگتا ہے میں کھنڈر میں جا رہی ہوں. تو کس نے آپ کو اجازت دیا ہے کہ پنجاب حکومت کے ذریعے آپ پنجاب کے عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالیں؟ پنجاب کے عوام نے اپنا مینڈیٹ ان سے چھین کر، فرح گوگی سے چھین کر، بزدار سے چھین کر نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ کے حوالے کیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب کی بھلائی الحمدللہ اسی میں ہے کہ پنجاب ترقی کرے، اس کو لوٹ کے نہ کھایا جائے، وہاں پر مال گاڑیاں نہ چلے. تو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حمزہ شہباز شریف ہے. آپ اس کو جتنا بھی روک لیں وہی چیف منسٹر اور وہی رہے گا انشاءاللہ. اور پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف ہے اور وہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ. تمہاری حکومت بدل چکی ہے اور بلکہ تمہاری دنیا بھی بدل چکی ہے. اب تمہارے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، تمہارے فرمانوں کی مطابق فیصلے نہیں ہوں گے. اب آئین، قانون اور جس طرح حکومت پاکستان چاہے گی عوام کے حق میں وہی فیصلے ہوں گے. اور پھر کہتا ہے پرامن احتجاج. ذرا یہ چلائیں نا، ذرا کائنڈلی اس کو چلائیں. اور پرامن احتجاج کی ذرا اپنے کیمراز کائنڈلی ادھر کر لیں. مہربانی کر کے اپنی اوقات رہیں، اپنی حیثیت رہیں. میں نے سوال دیکھا ہے، آپ بتا دیں میں آپ کے پیغام دے رہا ہوں. اگر ہمارے چیئرمین کی طرح میں نے یہاں سے دیکھا بھی صحیح آپ کہ ہمارے کسی وجہ کی طرح آپ نے میں یہاں سے دیکھا تو میں نے بھی آپ کا دیکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو بھی جانتا ہوں، اپنے خاندان کو بھی جانتا ہوں. خدا کی قسم آپ کو وہ بات کروں گا میں آپ سے یاد رکھیں.
اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ خون ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، شری لنکا بن جائے گا، تو پھر آپ گورنمنٹ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو فری ہینڈ دے دے؟ اس گورنمنٹ کے اوپر 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. کس طرح ہم آپ کو ان کی زندگیوں میں خلل ڈالنے دیں؟ کس طرح ہم آپ کو پاکستان کا نقصان کرنے دیں؟ آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے. اگر میں ان جو سٹیٹمنٹس ہیں میڈیا پہ دی گئی ہیں، یہ میری کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اگر میں ان کو پیچھے بھی رکھ دوں تو پچھلے دھرنے میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ ہم آگے نہیں آئیں گے، ہم کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کریں گے. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے جتھے لے کر آپ ریڈ زون میں داخل ہوئے، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے تک آپ پہنچ گئے، آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا، آپ نے سپریم کورٹ کے آگے گندے کپڑے دھلے ہوئے شلواریں ٹانگی. اس کے بعد پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے کہ آپ کے غنڈوں نے، آپ کے بدماشوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان کے پولیس والوں پر، سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں پر آپ نے ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی. وہ آپ کو لڑکا یاد ہے جس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی، جس کو سب ڈنڈے لے کے مار رہے تھے، اس کی جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے تو آپ آج کہیں کہ ہم پرامن جلوس اور جلسے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور گورنمنٹ مان جائے گی اور آپ کو امن امان سے کھیلنے کی اجازت دے گی؟ کوئی بھی اگر یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی، آج جو قتل ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار وہ کانسٹیبل جو کمال شہید ہوا ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اور یہی وہ پورے ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہاں، میٹریکولیشن کے امتحانات ہونے والے ہیں، او لیولز اور اے لیولز کے بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم کھلی اجازت دے دیں گے کہ آپ کے بچے لندن میں بیٹھ کے اسکول بھی جاتے رہیں، کالج بھی جاتے رہیں، یونیورسٹیز بھی جاتے رہیں، ان کو کوئی کچھ نہ کہے؟ اور یہاں ماؤں کے بیٹے، میں خود ایک ماں ہوں، ان کے بچے جو سالہ سال سے تیاری کر رہے ہیں، کوئی میٹرک میں، کوئی او لیولز میں، کوئی اے لیولز میں، ان کے امتحانات میں خلل آ جائے. 2 دن کے لیے راولپنڈی کے اسکولز بند کرنے پڑ گئے. اس کا الزام کس پر ہے؟ عمران خان پر ہے. اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک اور قوم کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کے بچے. تم آؤ، تمہیں اب ہم سے تمہارا کوئی بھی، تم اعلان کر کے پھنس گئے. اور اب تمہاری آج کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہی تھی تو مجھے تمہارا جو لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم پھنس گئے ہو، غلط فیصلہ کر بیٹھے ہو. آؤ، میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے، اس کو آنے دیں، اس کو بیٹھنے دیں آ کر. ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے، کتنی دیر نکال سکتے ہیں. لیکن اگر تم نے یہ دیکھیں، پہلے بھی یہ جتھے لے کر جب آئے تو چائنا کے صدر نے آنا تھا. چائنا کا صدر پاکستان نہیں آ سکا اور اس کا نقصان پاکستان کو، وہ انڈیا چلا گیا، پاکستان نہیں آ سکا. اب جب اس کی ہوئی مہنگائی، اس کی ہوئی بربادی، اس نے اس کی نالائکی، نااہلی اور غفلت سے، کرمنل نیگلیجنس سے پاکستان کی معیشت جو وینٹیلیٹر پہ چلی گئی، پاکستان کا جو حالات میں، جس کھائی میں پاکستان کو یہ پھینک کے چلا گیا، اور پھر کہتا ہے کہ مریم نواز شریف میرا نام کیوں لیتی ہے؟ جس انسان نے 4 سال میں پاکستان کی تباہی کی، جس انسان نے مہنگائی کے منو بوجھ تلے قوم کو دبا دیا، جو انسان پاکستان کی تباہی کا سنگل ہینڈڈلی ذمہ دار ہے، جس نے عوام پہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے، آج وہ دوبارہ عمران خان کی شکل میں، پی ایم ایل این تو 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئی تھی، نئے کارخانے لگا گئی تھی. لوگ کہتے تھے کہ جنات ہے کیا اتنی جلدی کارخانے لگا گئے، زیرو لوڈ شیڈنگ. آج پاکستان میں 6-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی. کیوں ہو رہی؟ کیونکہ 4 سال کسی نے عوام کے مسائل کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا.
सारी तवज्जो अपनी इंतकाम और इंतशार पे रखी, तो फिर मुल्क का ये हाल तो होना था ना। अब इसके लिए मैं आइंस्टाइन का नाम तो नहीं ले सकती ना, या मोहम्मद शाह रंगीला का नाम तो नहीं ले सकती ना। इमरान खान जो इस तबाही का जिम्मेदार है, उसी का नाम मुझे लेना पड़ेगा। और उसका मैं कोई शफकत से इमरान खान का नाम नहीं लेती, मैं तकलीफ से उसका नाम लेती हूं, क्योंकि वो अकेला कौम की, पाकिस्तान की 22 करोड़ की तबाही का इकलौता जिम्मेदार है। उसी का नाम लेना पड़ेगा। और उस पर ये घटिया जुमला जो तुमने कहा, पाकिस्तान की खवातीन पे अटैक किया तुमने। तुम्हारे जलसों में जो खवातीन आती हैं, जो माएँ बहनें बेटियां आती हैं, उनको भी तुम इसी नजर से देखते हो? कभी किसी को मां बहन बेटी की नजर से भी देखा है? 17 साल हो या 70 साल उम्र हो जाए, इंसान की खसलत नहीं बदलती। और नाम लेते हो रियासत मदीना का। क्या पैगाम दे रहे हो जो जलसे में अपने आके लोग खड़े किए हैं कि अपने घर में जो, या अपने इर्द गिर्द जो मोहल्ले में इधर उधर खवातीन हैं, उनको इस नजर से देखा करो। क्या पैगाम दे रहे हो तुम लोगों को? और बात करते हो अमर बिन मारूफ की, रियासत मदीना की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मरियम नवाज शरीफ को तो चलो प्रोटेक्शन है ना, अल्लाह का शुक्र है, उसका बाप है पीछे, पार्टी खड़ी है उसके साथ। वो खवातीन जो आज बाहर निकलती हैं और उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बसेस में सफर करती हैं, जलसों में धक्के खाती हैं, रक्षों में सफर करती हैं, वो भी इसी मेंटालिटी का शिकार होती हैं जिसको इमरान खान की मेंटालिटी कहते हैं। तो ये हमला मरियम नवाज पे नहीं किया। मरियम नवाज के पास बहुत जवाब है, मरियम नवाज तो मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन वो बच्चियां, वो खवातीन जो तुम्हारे जैसों के शर से नहीं बची, उनको क्या मैसेज दे रहे हो तुम? इसका भी हिसाब होगा इंशाल्लाह। और बात करते हो आजादी की, भाषण देते हो आजादी का। मैं ये सवाल पूछती हूं कि जब तक कोई मुल्क, जब तक कोई कौम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो आजादी उसके लिए सिर्फ ख्वाब ही रह जाती है। मुझे ये बताओ कि आजादी की ये इंसान बात करता है 105 से, इस इंसान ने डॉलर को 190 पे पहुंचा दिया, और उसके बाद अब डॉलर की कीमत अभी कंट्रोल में नहीं आ रही। जिस इंसान ने पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में जमीन पे गिरा दिया, वो बात करता है आजादी की। वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालने की बात करता है। डॉलर तुम्हारा 190 पे पहुंचाकर 105 से तुम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात करते हो। $6 बिलियन के इवज इस इमरान खान ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को IMF के पास गिरवी रखा, और फिर यह कानून बनाया कि उसका जो इंपोर्टेड गवर्नर है, वो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ट्राई नहीं किया जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि जिसने पाकिस्तान के इदारों को गिरवी रख दिया IMF के पास, वो किस तरह आजादी की बात, उसकी आजादी का जो आजादी की बात है, तो कौम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। और जिस आजादी की बात करते हो, जरा मुझे ये भी बताओ कि क्या, फिर मैं दोबारा ये कहूंगी कि अपने बच्चों को भी लेके आओ उसी आजादी के लिए। या तुम्हारे बच्चे इसलिए नहीं आ सकते कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी हुकूमत ने इंपोर्टेड चीजों पे बैन लगा दिए? सबसे बड़े इंपोर्टेड तुम हो, और दूसरों को ताना देते हो इंपोर्टेड होने का। जो इस मिट्टी के लोग हैं, इस मिट्टी में उन्होंने दफन होना, उनको ताना देते हो इंपोर्टेड लोगों के होने का। आज जो तुम्हें अचानक मईशत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागी है, इकोनॉमी को डुबोकर, पाकिस्तान की मईशत को 4 साल में वेंटिलेटर पर डालकर, आज जब तुम्हें अचानक जोश आया और इनकलाबी तक तुम्हें तरकीबें आ रही हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने की, तुम्हारी जो एक्स मिनिस्टर्स हैं वो आज इनकलाबी तरकीबें आकर इकोनॉमी की रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल की तरकीबें वो टीवी पे सुना रहे हैं। और इमरान खान को जो अचानक डॉलर की फिक्र पड़ गई है, अचानक मईशत की फिक्र पड़ गई है, अचानक महंगाई की फिक्र पड़ गई है,
میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ انقلابی ترکیبیں آپ کو تب کیوں نہیں آئی تھی جب آپ 4 سال اقتدار میں تھے؟ آج جب پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف صاحب آج جب آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ اپنی ٹاکس کو ریزیوم کر رہے ہیں، پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالنے کے لیے جس دلدل میں عمران خان پاکستان کو ڈال گیا تھا، تو آج پھر تم کو دھرنے یاد آ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پاکستانیوں سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ فوری الیکشن اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو جیت کا یقین ہے، اس کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اگر رہ گئی، نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت اگر رہ گئی، تو یہ میں نے جو گند مچایا 4 سال میں، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی آنے والے 4-6 مہینے میں پاکستان کو اس بحران سے، اس دلدل سے نکال کے لے جائے گی۔ اصل تکلیف یہ ہے، اور اسی کے راستے میں اس نے جلدی جلدی میں لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا۔ ہمیں چاہے مشکل فیصلے کرنے پڑیں، ہم وہ کریں گے، لیکن ایک چیز ہمارے ملحوظ خاطر رہے گی، جتنا بھی ہو سکے گا ہم ملک اور قوم اور 22 کروڑ پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں گے۔ ہم عمران خان کی طرح نہیں ہیں جو آرام سے آج اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے کہہ دیتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ سوچیں اس آدمی کا مینٹل لیول کہ ہاں میں ڈرتی ہوں، نواز شریف ڈرتا ہے، شہباز شریف ڈرتا ہے، کیونکہ عمران خان کو فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس جو پیسہ جہاں جہاں سے آ رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، یہ دھرنے کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے، یہ جلسوں کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گی کہ قوم کے سامنے وہ ہوش ربا انکشافات رکھیں کہ اس کو پیسہ کون سا ملک دشمن دے رہا ہے۔ تمہارے پاس تو یہ پیسہ ہے، تمہارے پاس تو اے ٹی ایمز ہیں، تمہارے پاس تو مافیاز ہیں، کارٹلز ہیں جنہوں نے تمہاری حکومت میں رہ کر پیسہ بنایا ہے، تمہارے پاس تو فراگوگی ہے، عوام کے پاس فراگوگی نہیں ہے۔ عوام کے پاس وہ عثمان بزدار جیسا ڈمی چیف منسٹر نہیں ہے جس کے تھرو آپ نے پنجاب کو لوٹا اور پیسہ بنایا۔ تو میں عوام کو اگر 1 روپیہ بھی کسی بھی چیز کی مد میں بڑھتا ہے تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، اس کی تکلیف نواز شریف کو ہے، اس کی تکلیف شہباز شریف کو ہے۔ تمہاری طرح نہیں کہ 4 سال مہنگائی، روز صبح اٹھتے تھے مہنگائی بڑھ جاتی تھی اور پھر آرام سے کہہ دیا میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا۔ ہم آئے ہیں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے، اور نہ صرف ریٹ پتہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی دن رات محنت کریں گے، اکانومی کو سیدھا کریں گے اور آلو پیاز کے ریٹ کو نیچے لے کے آئیں گے۔ تمہاری لائی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں محنت کر کے، کام کر کے، اپنی سمت درست کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس لوڈ شیڈنگ سے بھی ہم نجات دیں گے پاکستان کو۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ کر جائیں گے، اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ تم مولانا فضل الرحمان نے بالکل ٹھیک بات کی تھی، تمہاری سیاست اب ایک زندہ لاش ہے۔ تم جس ڈی چوک سے نکلے تھے، انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پہلے نواز شریف نے تمہاری حکومت ختم کی تھی، اب نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم کرے گا، تو وہی ڈی چوک سے جہاں تم نے جنم لیا تھا اسی ڈی چوک میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم ہونے جا رہی ہے۔ لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں کو چوہوں کے نام سے بلاتے تھے، وہ کپتان جو ڈٹ کے کھڑا تھا وہ گرفتاری کے خوف سے آج پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہے، پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے، اور یہاں پر شیریں مزاری صاحبہ گرفتار ہو گئی، کہا بڑی قوم میرے ساتھ ہے، کوئی نہیں نکلا۔ آج میں نے سنا ہے کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ اور شفقت محمود صاحب نے ایڈریس کرنا تھا، کوئی انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی پریس کلب کے باہر، تو کیا ہوا؟ احتجاج کے لیے کوئی نہیں آیا، احتجاج کے لیے ان کو سب کچھ لپیٹ کے وہاں سے رفو چکر ہونا پڑا۔ میں آپ کو ایک اور، اب کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر آ گیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو گورنمنٹ گرفتار نہیں کرے گی کیونکہ وہ ایک کینسر کی پیشنٹ ہے، ہمیں اس بات کا لحاظ ہے، لیکن اس بات کا لحاظ یاسمین راشد صاحبہ کو خود بھی ہونا چاہیے۔
مجھے بہت اس چیز کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن اس چیز کا خیال ان کو بھی رکھنا ہے کہ ان کو کسی انتشار کا حصہ نہیں بننا۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اگر سوچا بھی تھا وقت سے پہلے الیکشن کرانے کا، حکومت چھوڑنے کا، تو دھونس اور دھاندلی میں آ کے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی پوری توجہ سے، یکسوئی سے، محنت سے، دن رات ایک کر کے پی ایم ایل این کے پاس شہباز شریف کی سربراہی میں اور وہاں سے نواز شریف صاحب کی گائیڈنس میں زبردست ٹیم ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو 4 وزیر خزانہ بدل دیے اور پھر سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے۔ اتنے تو ہٹلر نے اپنے ٹیم ممبرز نہیں بدلے تھے جتنے یہ بدل چکے ہیں، کیونکہ ٹیم ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، مسلم لیگ نون کو بیماری کا بھی پتہ ہے، اس کے علاج کا بھی پتہ ہے، اور شہباز شریف صاحب جیسا وزیر اعظم قسمت سے پاکستان کو ملا ہے، وہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اس بھور سے نکال کے لے جائے گا۔ تمہاری ٹرمز پہ عمران خان نہ الیکشن ہوں گے، نہ ہم حکومت چھوڑیں گے۔ تم بلیک میلنگ کے ذریعے، تم جتھے لا کر، تم پریشر ڈال کر اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کو دباؤ میں لے آؤ گے تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون یہ ہونے نہیں دے گی۔ فیصلے عوام کے حق میں ہوں گے، آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ فیصلے اب جو ہوں گے وہ نواز شریف صاحب کریں گے، شہباز شریف صاحب کریں گے۔ عمران خان تم، میں نے پہلے بھی کہا تھا، چاہے الٹے لٹک جاؤ، دانت پیسو، بال نوچو، کچھ بھی کرو، تمہیں بلیک میلنگ کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے، پریشر بلڈ کرنے کے ذریعے، جتھے بازی کے ذریعے تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی کوئی بھی حرکت کرنے کی۔ تمہیں پوری قوت سے روکیں گے انشاءاللہ، تمہیں ایکسپوز کریں گے۔ ہاں، آخر میں اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہتا ہے اپنی کرسی کی حرص کے خاطر، اپنی حکومت کی خاطر، جس کو جب سے اس سے حکومت گئی ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، ہل گیا ہے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں، اس فتنے سے ڈیل کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ فتنے سے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ یہ جو مذہب کا، ریاست مدینہ کا یہ جو لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے نا، اس کے اندر سے بہت بھیانک چہرہ برآمد ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں کو بھی اس فتنے کو پہچاننا چاہیے، اس فتنے کے سد باب کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عمران کے بچوں کی طرح ہم لوگ نہیں، ہم لوگوں نے اسی مٹی میں جینا ہے، عدلیہ نے بھی اسی مٹی میں رہنا ہے، ان کے بچوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، افواج پاکستان کے جوانوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، ان کے افسروں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، ان کے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے۔ خدارا اس ملک کو کسی فتنے کے ہاتھوں، کسی فتنے باز کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے بچائیں۔ سب کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ جی آپ نے بھی کہا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم رہیں گے اور حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے۔ گزشتہ روز خواجہ آصف نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 4 سے 5 روز بعد ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، لیکن اب نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب اکتوبر نومبر میں الیکشن کی بات ہو رہی تھی، تو اس سال میں الیکشن نہیں ہوگی، اب الیکشن اگلے سال میں چل جائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے، اور قطع نظر اس بات سے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہم اپنا سر پھینک کے کام میں لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ شہباز شریف صاحب اپنے کام میں لگے رہیں گے، مسلم لیگ نون کی ٹیم جو ہے وہ معیشت کو درست کرنے میں، ملک کے حالات کو بہتر کرنے میں لگی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کا جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، ابھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ ایک ایسے نہیں، مائک ہے نا اس کا؟ آن ہے، جی آن ہے۔ اچھا مریم نواز صاحبہ، آپ کو آپ کے والد میاں نواز شریف کی موجودگی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آپ نے کل شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ رانگ مارچ اسی طریقے سے کنٹینیو ہوا تو پھر اور بھی ناخوشگوار واقعات ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا، عمران خان پشاور میں کس سے غیر یاب ہوتے ہیں؟
دیکھیں میں اس میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ ان کے خطرناک ارادوں کی گورنمنٹ کو فکر ہے. ہمارے پاس انٹیل ہے کہ انہوں نے نہ صرف اسلحہ جمع کر کے رکھا ہے, انہوں نے وہ آنسو گیس کے شیل جمع کر کے رکھے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اٹیک کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز پلان کی ہوئی. میرے پاس انٹیل ہے, میں نے دیکھی ہے وہ انٹیل, وہ حکومت کے پاس ہے, وہ وزارت داخلہ کے پاس ہے. اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا جب جو شہید کانسٹیبل ہیں ان کے سینے پہ گولی ماری گئی ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں اپنے ورڈز کو منس نہیں کرتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس قتل کا ذمہ دار عمران خان ہے, کیونکہ جس انتشار کو وہ پھیلا رہا ہے اپنی تقریروں سے, اس میں یہی ہونا تھا. تو ہاں, یہ اپنا لانگ مارچ کر لے, جو اس نے کرنا ہے وہ کر لے, قانون انشاءاللہ تعالی حرکت میں آئے گا. اور جس نے اس کانسٹیبل کی جان لی ہے اس کو اور اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا انشاءاللہ. مریم صاحب, انتظامی معاملات میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ماضی کی روایت کو دوبارہ جیسے ثاقب نثار کی طرح ایک پھر جوڈیشل ایکٹیویزم کی شکل میں اسے دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے؟ اور اس ایک منٹ سوال لیجیے گا, کیا اس موقع پر اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر انتظامی معاملات کے اندر مداخلت ہوتی ہے تو 3.5-4 سال کی اب کی اور پہلے کی جہد ہے جمہوریت پسندوں کی, وہ کہاں جائے گی؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں اس کا جواب آئی تھنک دے چکی ہوں اپنی پریسر میں, لیکن میں پھر رپیٹ کر دیتی ہوں کہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ روایت نہ ڈالے پاکستان میں کہ اگر کیا جو شخص سب سے بڑھ کر عدلیہ کو گالی دے گا, فوج کو گالی دے گا, سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف گالیوں پر مبنی بھری ہوئی غلیظ کیمپینز چلائے گا اور اس طرح سے اداروں پہ پریشر ڈالنے کے لیے پریشر ایگزرٹ کرے گا, تو کیا ان کو انصاف ملے گا؟ کیا وہ یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ جو سب سے زیادہ گالی دے گا فیصلے اس کے حق میں آئیں گے؟ تو یہ فیصلہ عدلیہ کو کرنا ہے. میں نے پھر کہوں گی کہ یہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں, 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے, تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنے کو روکیں, اس فتنے کو, اس شر کو جس کا نام عمران خان ہے, اس کو پھیلنے سے روکیں. اور ہاں, جہاں تک حکومت پاکستان کا سوال ہے تو حکومت پاکستان نہ اداروں کی تذلیل کی اجازت دے گی, نہ وہ اداروں کو پریشرائز کرنے کی اجازت دے گی, بلکہ ہم ان کو کھل کے ایکسپوز کریں گے اور عوام کے درمیان میں لے کے آئیں گے. جہاں تک آپ نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا, تو میرا خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب عبرت کا وہ نشان ہے جس کو ہر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے شخص کو ان کا چہرہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کسی فوتگی پہ ثاقب نثار صاحب کی اہلیہ ملی. میرے لیے ان خاتون کا بہت احترام ہے دل میں. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی, انہوں نے یہ کچھ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو وہ میرے پاس آئیں, بیٹھی, اچھی خاتون ہے, نیک خاتون ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو صاحب فوت ہوئے ہیں یہ ثاقب نثار صاحب کے کلاس فیلو تھے, لیکن آج میں آئی ہوں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا وہ اس طرح سے نہیں آ سکتے, دیر بائی میننگ کہ وہ پبلک میں نہیں آ سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انجام کافی ہے. جب آپ پریشر میں آ کے فیصلے کرتے ہیں تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. تو ثاقب نثار صاحب عبرت کا جو ہے تصویر ہے, اور وہ پاکستان کی عدلیہ کی, عدل کی سمت درست کرنے کے لیے اگر ہمیں کوئی ایک تصویر دیکھنا ہے تو وہ ثاقب نثار صاحب. مریم, آج آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس کے پیچھے غیر ملکی فنڈنگ بھی ہے اور کچھ غیر ملکی لوگ بھی ہیں. تو میرے یہ سوال ہے, دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اب جب آپ کو سزائیں ہوئی اور اس حوالے سے کچھ لوگوں نے وکٹری کے نشان بھی بنائے, آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو
देखिए बात ये है कि सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। और मैंने कल, आप मोहित पीरजादा साहब की बात कर रहे हैं ना, तो मैं नाम ले देती हूँ। मोहित पीरजादा साहब ने ये बात की, तो क्या जो मोहित पीरजादा साहब ने बात की, मुझे उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है? 22 करोड़ आवाम को उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं। अच्छा है, उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो इस्तेमाल हुए हैं, वो उनसे कोई गलती सरजद हो गई, अच्छी बात है, इकरार करना अच्छी बात है, लेकिन उस इकरार की हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की कौम ने, 22 करोड़ अवाम ने जो सबूत पिछले 5-6 साल में विक्टिमाइजेशन की, बदतरीन विक्टिमाइजेशन के देखे हैं, उसके लिए उनको किसी गवाही की ज़रूरत नहीं। 22 करोड़ अवाम इसके गवाह हैं और सब बोलेंगे। एक दिन इमरान खान खुद बोलेगा कि वो भी इस्तेमाल हुआ है, उसने भी गलत किया है। आज अगर जब वो कहते हैं कि पूरी काबीना जो है वो ज़मानतों पे है, तो वो ये बात क्यों करते हैं? उसका जवाब ये है कि पूरी काबीना ज़मानतों पे इसलिए नहीं है कि काबीना ने कोई कसूर किया था या काबीना ने कोई जुर्म किया था। वो ज़मानतों पे इसलिए है कि तुमने, इमरान खान, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए थे। तुमने FIA के उस वक्त के सरबराह को, बशीर मेमन को कहा था, ऑफिस में बुलाकर, प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस्तेमाल करके तुमने कहा शहबाज शरीफ को पकड़ो, मरियम नवाज को पकड़ो, किसको पकड़ो, काजी ईसा को पकड़ो। तो इमरान खान भी बोलना शुरू हो गया है और एक दिन वो बोलेगा। काजी फाइज ईसा को तो कह दिया ना, मुझसे गलती हुई, मुझसे करवाया गया, या जो भी कह दिया, तो सब बोलेंगे। सच को एक ना एक दिन सामने आना है। और तो काबीना आज इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे इंतकाम को उन्होंने मर्दाना वार फेस किया। राना सनाउल्लाह के ऊपर तुमने वो डाली और आज अल्लाह ताला का करना देखो, वही राना सनाउल्लाह जो है, मैं ये भी बता दूं कि तुम लोगों को राना सनाउल्लाह बुरा लगता है ना, सही बुरा लगता है। राना सनाउल्लाह जो है उसको अपने मुल्क और कौम की हिफाजत करनी आती है। तो जरा घर से बाहर निकलते हुए सोच लेना, अगर इंतशार का एजेंडा है, अगर खून खराबे का एजेंडा है, तो फिर इस मुल्क का वजीर दाखिला, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। एक मिनट तरफ, यहाँ से हो गया ना, प्लीज ऐसे नहीं, डोंट डू इट तरफ, डोंट डू इट। आप आ रही हूँ आपके पास, पहले उधर से आने दीजिए। हमने जब फिक्स किया है कि एक इधर से एक उधर से। देखिए एक सेकंड, मैं इधर बैठी हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि अपनी बात करके भाग जाओ, मैं सबके सवाल लूंगी आहिस्ता। तो अज़मा को जरा कंडक्ट करने दें। जी, देखिए मैं समझती हूँ कि मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि पंजाब में जो इन्होंने फरा गोगी और बुज़दार के ज़रिए लूट मार की है ना, तो इनकी पूरी कोशिश है कि पंजाब को किसी तरह खुलने ना दें, PMLN के हाथ में ना जाने दें, क्योंकि सबूत जो इनके खिलाफ है वो होशरुबा है। दूसरी बात ये कि अगर गवर्नर जो इस वक्त बन के बैठा हुआ है, अगर वो आइन और कानून को अपने पाँव के नीचे रोनता है, तो फिर उस गवर्नर को गवर्नर हाउस में घुस के गिरफ्तार करना चाहिए। किसी को पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम की तकदीर से खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जब काबीना नहीं है तो उसका जिम्मेदार ये आइन शिकन गिरोह है जो अब पाकिस्तान पे हमला आवर है। तो आइन शिकनों के साथ, फितने बाजों के साथ प्यार मोहब्बत और आइन और कानून वाला सलूक नहीं करना चाहिए। इनको इनके घरों में घुस के गिरफ्तार करना चाहिए और पाकिस्तान और पंजाब के अवाम को इनकी जो नेफेरियस डिज़ाइन है उनसे बचाना चाहिए। जी, एक सवाल, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल, उनको अपनी जिम्मेदारियों का अंदाज़ा है, उनको ये पता है कि इनका एजेंडा क्या है। सबसे ज़्यादा इंटेल और इन्फॉर्मेशन भी शहबाज शरीफ साहब के पास है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने गलत बताया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये पता है कि 22 करोड़ के अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर है
उनको ये पता है कि अगर अवाम के लिए रास्ते बंद किए जाएंगे, इंतशार फैलाया जाएगा, खून होगा, ये वाला जो इंतशार की खेल है वो खेला जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब को पता है कि उनकी जिम्मेदारी है उसको रोकना। और आज जो कांस्टेबल का खून हुआ है वो हम सबको ये इशारे मिल रहे थे। आपको मैंने अभी जो वीडियोस और दिखाई हैं, जो ट्वीट्स हैं इनकी, आप पढ़ लें तो वो शहबाज शरीफ साहब को पता है, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाएंगे, पूरी कुव्वत से इस फितने को इंशाल्लाह रोकेंगे। जी, उसमें सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, पूरी पंजाब की हुकूमत, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून के एलाइज, मीडिया, तमाम इदारों को एक ही पेज पर होना चाहिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। एक मिनट, नहीं, बिल्कुल नून लीग ने तो एआरवाई को कब से बर्दाश्त कर रही है, लेकिन मैं एआरवाई को माइक इसलिए नहीं उठवाया कि एआरवाई के मैं सवाल नहीं ले सकती। मैंने तो आपको खड़ा करके आपका सवाल लिया है। एआरवाई का मैंने माइक इसलिए उठाया है कि एआरवाई गोल्ड स्मगलर्स है। एआरवाई का माइक मैंने इसलिए उठाया है कि उन्होंने 12 अरब रुपए का टैक्स माफ कराया है और उस पर उन्होंने स्टे लिया हुआ है। एआरवाई का माइक मैंने इसलिए उठाया है कि उन्होंने इमरान खान से क्रिकेट राइट्स लिए हुए हैं, फायदे लिए हुए हैं। उन्होंने इमरान खान से 40 अरब रुपए का फायदा लिया हुआ है और फिर वो फायदा लेकर आज वो इदारों पर हमला आवर है। आप एआरवाई के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एंकर्स को देख लें, वो इदारों पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, इदारों के सिपा सलार पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। एआरवाई का नहीं, एआरवाई को मेरे सामने बिठा दे, मैं एआरवाई को अभी बता दूंगी कि एआरवाई की हैसियत क्या है, इसलिए मैंने माइक उठाया। बारी बारी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, मकासद में भी फ़र्क है, जिद्दोजहद में भी फ़र्क है, तनकीद में भी फ़र्क है। तनकीद ये थी कि इदारे अपने दायरा कार में रहें और मदाखलत ना करें। तो ये तनकीद तो कोई भी मुहब्बे वतन करेगा, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगी, पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें भी करेंगी, जमहूरियत पर पसंद हर इंसान करेगा, 22 करोड़ अवाम भी करेगी। और अगर इमरान खान की तनकीद क्या है? इमरान खान की तनकीद ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, मुझे बचा क्यों नहीं रहे, मेरी हुकूमत में मुझे दोबारा क्यों नहीं लेके आ रहे, मेरी हुकूमत को क्यों नहीं बचाया, मेरे लोग जब मुझे छोड़ के जा रहे थे और MPs MNAs जब मुझे छोड़ के जा रहे थे, उनको ज़बरदस्ती इदारों की ताकत को यूज़ करके उनको वापस क्यों नहीं लाया, और क्यों सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे, क्यों मुझे लाडला नहीं दोबारा से बना रहे, क्यों मेरा साथ उस तरह नहीं दे रहे, क्यों मेरी आंखें और कान नहीं बन रहे और मेरे हाथ नहीं बन रहे, क्यों आप न्यूट्रल हो गए, क्यों आप अपने हल्फ पे वापस चले गए। तो इन दो चीज़ों की पहले आप डिस्क्रिमिनेट इनको कर लें, तो फिर तनकीद कौन सी जायज़ है, कौन सी तनकीद सिर्फ अपने लिए हो रही है, उसको भी देख लें। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी, एक मिनट, एक और भी क्वेश्चन आपने किया, वो क्या था? जी, अब उनकी बारी। जी इधर से आने दे प्लीज। जी जी तो आपका क्या ख्याल है कि तहकीकात नहीं हो रही? और आपका, एक मिनट, आपका क्या ख्याल है कि जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात हैं, क्या वो ECP नहीं कर रही? तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब ECP को क्यों अटैक कर रहे हैं? इमरान खान साहब ECP को अटैक ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ECP फॉरेन फंडिंग के खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस जमा कर चुकी है। तो तहकीकात भी होंगी, उसके नताइज भी आएंगे और वो कौम के सामने रखे भी जाएंगे। जी, सीनियर है, प्लीज बेटा, सीनियर है। चलो बोलो प्लीज, सीनियर है, ये सीनियर है, जल्दी आरिफ, सीनियर है, सीनियर है।
ज़्यादा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ARY के जराइम पे पर्दा डाल दूँ? नहीं 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 देखें, मेरा बड़ा दिल का मतलब ये नहीं है, मेरे पे तनकीद, एक सेकेंड प्लीज बात सुन ले, मेरे पे तनकीद जायज़ है और जो ARY दिन रात करता है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने इमरान खान से पाकिस्तान की कौम का पैसा खाया है और उसके नतीजे में आप इंतशार में शामिल हो रहे हैं तो उसकी इजाज़त मैं नहीं दे सकती। दूसरी बात आपने कही, क्या बात आपने एक और भी, देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले भी इस चीज़ का जवाब दे दिया है कि अगर कोई किसी ने ये फैसला इदारों ने कर लिया है कि आइन का साथ देना है, कानून का साथ देना है, किसी एक शख्स का साथ नहीं देना, इमरान खान का साथ नहीं देना, जो अवाम फैसला करेगी उसको तस्लीम किया जाएगा, सियासी मैदान में मदाखलत नहीं की जाएगी, तो इसको मैं बतौर जमहूरियत पसंद, जिसने फाइट किया है, जिसने जेलें काटी हैं, तकलीफ बर्दाश्त की है, उसके लिए मैं उसको वेलकम करती हूँ। सवाल कर लेना। बहुत ज्यादा है, वहाँ के लोग आपको देखना चाहते हैं, इस तरह आप ये इसको कोई इस तरह किया जाए कि इंडिविजुअली है कि आप सेटलमेंट करें, सब ठीक है, सुन लिया मैंने जी। अब आखिरी क्वेश्चन प्लीज जी। उस्मान एक सेकंड प्लीज जी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मियाँ साहब हमारे दरमियान होंगे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हुकूमत के रास्ते में रुकावटें ना पैदा की गई तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत डिलीवर करेगी। आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान की ना सिर्फ सिमत दुरुस्त करेगी, बहरानों से निकाल के ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे वापस डालेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा कसूर, मैंने आपको इशारा किया तो कोई और बोल पड़ा, आई एम सॉरी।